بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئی جنرل میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے یا بعد میں؟ جواب ہے امام مہدی پہلے ظاہر ہوں گے تاکہ زمین پر عدل قائم ہو اور مسلمانوں کو رہنمائی ملے۔ دجال کے فتنے سے پہلے وہ مسلمان کی قیادت کریں گے۔ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سوال ہے کہ امام مہدی سب سے پہلے کس جگہ سے اپنا مشن شروع کریں گے؟ جواب ہے امام مہدی مکہ مکرمہ سے اپنا مشن شروع کریں گے اور وہاں سے لوگوں کی بیعت لیں گے۔ مہدی کی بیعت رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ سوال ہے کہ امام مہدی کو لوگ فوراً پہچان لیں گے یا ابتدا میں اختلاف ہوگا؟ جواب ابتدا میں اختلاف ہوگا۔ کچھ لوگ قبول کریں گے اور کچھ لوگ مخالفت کریں گے۔ بعد میں اللہ کی ہدایت سے سب متحد ہو جائیں گے۔ لوگ مہدی کے پاس آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ سوال ہے دجال جس گدھے پر آئے گا اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیسا؟ جواب ہے دجال ایک غیر معمولی بڑے گدھے پر سوار ہوگا جو لوگوں کو حیرت اور دھوکہ دے گا۔ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا۔ سوال ہے کہ دجال واقعی مردوں کو زندہ کرے گا یا صرف دھوکہ ہوگا؟ جواب ہے دجال مردوں کو حقیقت میں زندہ نہیں کرے گا، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوگا۔ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ سوال ہے دجال کے ماتھے پر لکھا کافر ہر انسان دیکھ سکے گا یا صرف مومن؟ جواب ہے صرف مومن اس لفظ کو پڑھ سکیں گے اور فتنے میں نہیں آئیں گے۔ ہر مومن دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ سوال ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں بھی ہوں گی؟ جواب ہے دجال کی جنت اور جہنم صرف دھوکہ ہے، ایمان والے اس میں نہیں آئیں گے۔ دجال کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ سوال ہے دجال کتنے دن زمین پر رہے گا اور ان دنوں میں کیا حقیقت ہوگی؟ جواب ہے دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلے 3 دن غیر معمولی ہوں گے۔ پہلا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ سوال ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکے گا یا نہیں؟ جواب ہے دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ نے وہاں فرشتے تعینات کر رکھے ہیں۔ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دجال کو نہ پہچان سکے تو کیا اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جواب ہے دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، جو اسے نہ پہچانے وہ آسانی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں۔ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے اور کس وقت آئیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یا اس کے قریب نازل ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے دوران وہ مومنین کو ہدایت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے تاکہ دنیا امن میں آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کمر کے پاس سے قتل کریں گے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے؟ جواب ہے وہ مومنین اور نیک لوگ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بچ جائیں گے۔ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین پر عدل و انصاف اور امن قائم ہوگا۔ زمین پر عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمین پر کیا غیر معمولی تبدیلیاں آئیں گی؟ جواب ہے زمین کے وسائل برابر ہوں گے، لوگ امن و امان میں زندگی گزاریں گے اور ہر طرف عدل ہوگا۔ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا جائے گا جیسا پہلے ظلم و فساد سے بھری ہوئی تھی۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے اور دنیا میں کیسے پھیلیں گے؟ جواب ہے یاجوج ماجوج دیوار کے بعد آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے نکلیں گے۔ سورۃ قاف۔ سوال ہے کیا یاجوج ماجوج زمین کے وسائل ختم کر دیں گے؟ جواب ہے جی ہاں، وہ زمین کے وسائل کو ضائع کریں گے
اور ہر جگہ فساد پھیلائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ سورۃ الانبیاء۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج سے کیسے بچیں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے اور مومنین محفوظ رہیں گے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ کرے گا۔ سوال ہے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے خاتمے کے لیے قدرتی آفت یا زمین کی مٹی استعمال ہوگی۔ ان کا خاتمہ اللہ کی طاقت سے ہوگا۔ سوال ہے، ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کیوں بنائی تھی؟ جواب ہے، تاکہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد نہ پھیلا سکے اور انسانیت محفوظ رہے۔ جب وہ دونوں دیواروں کے بیچ پہنچے تو انہوں نے ایک قوم دیکھی جو تقریباً کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ جواب ہے، بچہ بعد میں اپنے والدین کے ایمان و اعمال کے لیے نقصان دہ ہوتا، اسی لیے اللہ کی حکم سے خضر نے اسے ختم کیا۔ اللہ نے بہتر منصوبہ بنایا۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیواروں کو بغیر اجرت کیوں ٹھیک کیا تھا؟ جواب ہے، تاکہ یتیم بچے کی حفاظت ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے ارادہ کیا کہ جو اس کے سامنے ہے اسے درست کرے۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے، اصحاب کہف کتنے سال تک غار میں سوئے رہے؟ جواب ہے، وہ تقریباً 309 سال زمین و تقویم کے مطابق غار میں سوئے رہے اور وہ اپنے غار میں کئی سال تک ٹھہرے۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کی مدد میں جانور بھی شامل تھے اور حفاظت کرتے تھے اور ان کا کتا ان کے ساتھ تھا۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ آج کے دور کے لیے بھی کوئی خاص پیغام رکھتا ہے؟ جواب ہے، یہ واقعہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ مشکلات میں بھی اللہ کی مدد یاد رکھنی چاہیے، بس وہ دنیا کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ سورۃ الکہف۔ سوال ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے خزانے خود باہر نکال دے گی؟ جواب ہے، جی ہاں، زمین کے چھپے ہوئے خزانے کھل جائیں گے اور انسانوں پر واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ سوال ہے کہ جانور انسان سے بات کریں گے؟ جواب ہے، قیامت کے قریب جانوروں کے اعمال بھی سامنے آئیں گے اور بعض کے ذریعے اللہ کے پیغام واضح ہوں گے۔ دعوت الارض لوگوں سے بات کرے گا۔ سوال ہے کہ دعوت الارض کیا ہے اور وہ کیا کرے گی؟ جواب ہے، دعوت الارض ایک خاص مخلوق ہوگی جو زمین پر آئے گی اور لوگوں کے ایمان و اعمال ظاہر کرے گی۔ دعوت الارض آ کر لوگوں کے اعمال بیان کرے گی۔ سوال ہے، کیا سورج واقعی مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب ہے، جی ہاں، یہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑے نشانات میں سے ایک ہے۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش نہیں کرے گا۔ سورۃ الزمر۔ سوال ہے، کیا ایک آگ لوگوں کو جمع کر کے کسی خاص جگہ لے جائے گی؟ جواب ہے، جی ہاں، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک آگ لوگوں کو جمع کرے گی تاکہ حساب کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ لوگ اس آگ کی طرف جمع ہوں گے۔ سوال ہے کہ رمضان میں کسی خاص سمت میں آگ نکلنے والی روایات صحیح ہیں؟ جواب ہے، یہ روایات کمزور ہیں اور اس پر یقین کرنا درست نہیں۔ ایسی کوئی ثابت حدیث نہیں کہ رمضان میں آگ کسی خاص سمت سے نکلے گی۔ سوال ہے، کیا ایک سال کا راشن جمع کرنے والی بات مسترد حدیث میں ہے یا نہیں؟ جواب ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ملتی اور مسترد نہیں ہے۔ ایسا کوئی حدیث نہیں کہ ایک سال کا راشن جمع کیا جائے۔ سوال ہے، کیا سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ہر حدیث پر یقین کرنا درست ہے؟ جواب ہے، ہر حدیث پر یقین کرنا غلط ہے۔ صرف مستند کتب اور علماء کی تصدیق شدہ حدیث پر بھروسہ کریں۔ صدقہ صحیح حدیث پر یقین رکھو اور ضعیف حدیث پر نہیں۔ سوال ہے، ایک عام مسلمان صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسے پہچان سکتا ہے؟ جواب ہے، مستند کتب یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور علماء کی تصدیق شدہ حدیث دیکھ کر فرق پہچانا جا سکتا ہے۔ علماء کی تصدیق سے ہی صحیح حدیث معلوم ہوتی ہے۔
تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔